بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار بہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب قسط نمبر 27. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے آج کے موضوع میں اولیاء کرام سے متعلق چند حوالہ جات ہیں کہ نبوت کی وساطت سے اولیاء کرام کو بھی ان میں سے بعض کو غیوب پر مطلع کر دیا جاتا ہے. نسیم الریاض میں اس باز کو جو شفا شریف کی شرح ہے قاضی ایاز، اس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے اطلاع علی الغیب معجزہ ہے. ایسا بعض اولیاء کرام کے لیے بھی واقع ہوا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے اور یہ ان کی کرامت کا حصہ ہوتا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت کے سینکڑوں ہزاروں اولیاء کرام جو حقیقی درجہ ولایت میں ہوتے ہیں ان کے مرتبہ و مقام کے لحاظ سے رب ذوالجلال ان کو مزید بلند شان عطا فرماتا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامور صحابی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے اور نہاوند کے علاقے میں جنگ جاری تھی جو موجودہ جغرافیے کے لحاظ سے عراق کا آخری علاقہ ہے، سرحدی علاقہ جو کہ ایران کے ساتھ ملنے والا. وہاں جنگ جاری تھی اور حضرت ساریہ بن زنیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا کمانڈر بنایا گیا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے. البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 7 میں تفصیل سے مختلف سندوں سے اس کو پیش کیا گیا ہے کہ آپ نے کہا یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل 3 بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز دی. ادھر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آواز سنائی دی اور جس جنگی صورتحال میں وہ پہلے تھے انہوں نے اپنی حکمت عملی بدلی
اپنی پیٹھ پہاڑ کی طرف کی اور دوسری طرف منہ کر کے اپنے لشکر کو لڑنے کا حکم دیا، تو اس کے ساتھ ہی رب ذوالجلال نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ جب وہاں سے صحابہ کرام علیہم رضوان مدینہ شریف پہنچے تو اب جو مدینہ شریف میں پہلے صحابہ موجود ہیں جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا تھا، تو انہوں نے میدان جنگ میں موجود حضرات سے یہ پوچھا کہ کیا تمہیں فلاں دن ایسی کوئی آواز آئی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہمیں آواز آئی تھی اور یہ وقت تھا، اور ہم نے اس آواز کے سننے کے بعد ہی اپنی حکمت عملی تبدیل کی اور رب ذوالجلال نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ ابن کثیر نے جو کہ دوسرے کیمپ کے نزدیک بھی ایک معتبر مستند محدث اور مفسر ہیں، انہوں نے اس سند کو جید قرار دیا کہ اس اثر کے جو راوی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں ایسا ہوا، جن لوگوں نے روایت کیا سند صحیح سے وہ بات والوں تک پہنچی اور اس میں کوئی راوی بھی کمزور نہیں ہے، جید سند کے ساتھ ابن کثیر نے اس کو روایت کر کے اور اس کے سند کے جید ہونے کا ساتھ ذکر بھی کیا، اس بات کو لکھا۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے پروردہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ کے فارغ التحصیل ہیں، تو ان کو خالق کائنات جل جلالہ نے ایسی روشنی اور بینائی عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے دور دراز مقام پر جو صورتحال مسلم امہ کے لیے خراب ہو چکی تھی، جس سے فوج کو نقصان ہو سکتا تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے محسوس کر لیا اور آپ نے رہنمائی کی اور رب ذوالجلال کی توفیق سے آپ کی آواز ہزاروں میل دور پہنچی اور وہاں تک اثر ہوا۔ تو یہ ہے کہ رسالت کے واسطے سے رب ذوالجلال ولایت والوں کو بھی بعض مقامات پر ایسی روشنی عطا فرما دیتا ہے، چونکہ حدیث قدسی میں ہے کہ خالق کائنات فرماتا ہے جب میرا بندہ میرا قرب اختیار کرتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بنتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بنتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ تو اس بنیاد پر رب ذوالجلال کی قدرت کا یہ کمال ہے، اس بندے کا کمال یہ ہے کہ اس نے اپنی شہوت کو ختم کیا اور جوں جوں شہوت کی خلاف ورزی سے اس میں نور آتا گیا تو پھر ملائکہ سے بھی بعض مقامات پر اس کی احساس کو تیزی مل جاتی ہے۔ یہ ولایت کا وہ نور ہے جس کی وجہ سے رب ذوالجلال کی قدرت ان کے کانوں میں ہوتی ہے اور ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے، اور وہ کچھ سنتے ہیں اور وہ کچھ دیکھتے ہیں جو عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور ان سے رب ذوالجلال کہیں زیادہ ان کو قدرت اور طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اسلوب کو دیکھ کر اور بالخصوص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال کا وقت قریب تھا، تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی بیٹی کو وصیت کرنے لگے اور کہنے لگے یہ جو مال ہے یہ آج میرا نہیں میرے ورثاء کا ہے، یعنی اپنی دنیا سے جانے کا اتنا یقین ہو گیا، کہنے لگے میں جا رہا ہوں اور یہ مال میرا نہیں اب میرے ورثاء کا ہے، تو عائشہ تم بھائیوں میں اور بہنوں میں اس کو اچھی طرح تقسیم کرنا جو شرعی تقاضا ہے اس کے مطابق۔ تو جس وقت لفظ آپ نے اخوات کا بولا جو جمع کا لفظ ہے کہ ہمشیرگان میں بھائیوں میں اور ہمشیرگان میں اس کو وراثت کے اصول کے مطابق تقسیم کر دینا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی انما ہی اسماء فمن الاخرى، آپ جمع کا لفظ استعمال کر رہے ہو، میری تو صرف ایک ہی بہن ہے اور ان کا نام اسماء ہے، ان کے علاوہ میری کوئی بہن نہیں ہے، تو کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ بہنوں کے درمیان اس کو صحیح تقسیم کرنا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ ہے
فرمایا زو بطن ابنت خارجہ اراہا جاریتن، فرمایا میری زوجہ ابنت خارجہ وہ اس وقت امید سے ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، اے عائشہ صدیقہ میں نے اپنے گھر بیٹی کی ولادت کو دیکھ لیا ہے، تو میرے بعد میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی، جو میری بیٹی ہوگی تمہاری ہمشیرہ ہوگی۔ اس لحاظ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمشیرگان میں یہ وراثت کے اصولوں کے مطابق اس کو تقسیم کرنا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور سرکار کی صحبت میں فیض پانے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بغیر کسی مشین کے واسطے سے اور سبب سے خبر دے رہے ہیں مافر رحم کی کہ وہ کیا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں ابا جی کے وصال کے بعد چند دن جب ولادت ہوئی تو وہ بیٹی تھی جن کا نام ہم نے ام کلثوم رکھا۔ تو یہ نگاہ ہے ولیوں کی بھی کہ خالق کائنات جل جلالہ اپنی طرف سے ایسا نور عطا فرما دیتا ہے، اور بعض مقامات پر اتنی روشنی ہو جاتی ہے کہ عطائی طور پر، مگر یہ عطا ڈائریکٹ نہیں ہوتی، نبوت کے وسیلے سے ہوتی ہے اور نبوت کے واسطے سے ہوتی ہے، اور رب ذوالجلال ان غیر انبیاء کو بھی اپنی طرف سے بعض علوم غیب کا حصہ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ الاصابہ اور اسد الغابہ جو صحابہ کے احوال کی کتابیں ہیں، ان میں اگر دیکھا جائے تو ایسے درجنوں سینکڑوں صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جن سے ایسی چیزوں کا وقوع ہوا ہے، پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور بعد والے حضرات ہیں۔ رب ذوالجلال نے ان کو ایسی افادیت دی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے براہ راست سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں پڑھی، جن میں بطور خاص حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو صاحب سر رسول علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ ان کا لقب ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے بھید ان کے پاس ہے، سرکار نے اسرار کی باتیں انہیں بتائی ہیں، وہ بھید ان کے پاس ہے، اور وہ ایک پورا شعبہ تھا منافقین کے بارے میں خبریں کہ جو منافق ہے اس کا پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اس واسطے نسیم الریاض میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد حکومت میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینہ شریف میں ہوتے ہوئے اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا تھا، اذا لم یشہدھا حذیفہ، اگر اس بندے کا جنازہ پڑھنے کے لیے حضرت حذیفہ نہیں جاتے تھے تو حضرت عمر بھی نہیں جاتے تھے۔ اگر حذیفہ جائیں تو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، اور اگر حذیفہ نہ جائیں تو پھر سرکار نے بتایا ہے کہ فلاں بندہ منافق ہے، اور منافقت کی اطلاع سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رکھی ہے۔ تو یہ جزوی طور پر ایسے امور ہیں جن کو باقی سب سے چھپایا ہے اور اپنے ایک صحابی کے سامنے ان کو واضح فرما دیا ہے۔ اس کے سوا الفتن کے اندر جو بعض ایسے امور کا ذکر ہوا، ان میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے، قیامت تک 300 فتنہ باز پیدا ہوں گے، یعنی جو فتنے کی بنیاد رکھیں گے، گندے عقیدے لوگوں میں راج کریں گے، گندی جماعتیں بنائیں گے یا نبوت کا اعلان کر دیں گے، وہ علیحدہ جو نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں سرکار نے فرمایا کہ وہ 30 ہوں گے، 30 دجال پیدا ہوں گے، اور 300 وہ ہیں کہ جو نبوت کا اعلان کیے بغیر کسی فتنے کی بنیاد رکھیں گے۔ کوئی ایسی تحریک، کوئی ایسی جماعت کہ جس کا منشور جو ہے اس کے اندر فتنہ ہے اور لوگوں میں وہ فتنے پھیلائیں گے، غلط نظریات ان کو جنم دیں گے، پوری دنیا کے اندر قیامت تک ایسے 300 منحوس انسان پیدا ہوں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لو شئت، اگر میں چاہوں ان اسمیہم باسمائہم واسماء آبائہم ومساکنہم، فرماتے اگر میں چاہوں تو قیامت تک جو 300 بڑے بڑے فتنوں کے بانی ہوں گے میں ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں، ان کے والدین کے نام بھی بتا سکتا ہوں، ان کے رہائش کی جگہ بھی بتا سکتا ہوں۔ اور اسی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، فرمانے لگے
کہ रब ज़ुल जलाल के फजल से मैं भी जानता हूं वो 300 कौन है कि जिनके बारे में सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खबर दी है, और वो गिनती क़यामत तक पूरी होगी। क़यामत तक ऐसे लोग जो बड़े फितनों के दाई होंगे, बड़े फितनों के बानी होंगे और बड़े फितनों के हामी होंगे, उनकी ये तादाद होगी। और फरमाया मैं जानता हूं इस अंदाज में लौशे तो सम्मई तो, अगर मैं चाहूं तो मैं नाम ले लूं, सिर्फ उनके नाम नहीं, फरमाया साइकहा व नाइकहा, जो उनके चमचे चेले होंगे मैं वो भी जानता हूं। साइक को भी जानता हूं, नाइक को भी जानता हूं। साइक लुग़वी तौर पर उस बंदे को कहते हैं कि जो जानवर को पीछे से आगे हाँक रहा हो, हाथ में छड़ी हो और चला रहा हो, और नायक उसको कहते हैं काफ दो नुक्तिया के साथ, नायक ऐन के साथ, कि जो आवाज दे किसी जानवर को चलाने के लिए, जो मुख्तलिफ जानवरों को चलाने के लिए मुख्तलिफ आवाजें होती हैं, बोला जाता है, जानवर उससे होशियार होता है, चलता है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे मैं सिर्फ वो 300 ही नहीं जानता, मैं उनके हवारियों को भी जानता हूं, जो उनके साथ होंगे मैं उनको भी जानने वाला हूं। और ये हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का इतना असर है। एक दिन जब पूरा इल्म का जोश था, फरमाया सुलूनी माशे तुम, जिसने जो पूछना है मुझसे पूछ लो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, इस वास्ते कि मदीनातुल इल्म के बाब है, और जिस मदीना के दरवाजे का इतना इल्म हो, खुद उस शहर इल्म का इल्म कितना ज्यादा होगा। बुखारी शरीफ में है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये अपने वालिद साहब के बारे में बयान करते हैं, कहते हैं लम्मा हादरा उहुद, जब जंगे उहुद का दिन आ गया, ऐन एक रात पहले, सुबह लड़ाई होनी थी, पहली रात को, दानी अबी मिनल लैल, रात को मेरे अब्बा जी ने मुझे बुला लिया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये जिनके बारे में आपने वो खजूरों वाली हदीस सुनी हुई है कि कर्जे बहुत ज्यादा थे और खजूरें थोड़ी थी, और नबी अलैहि सलाम ने दुआ मांगी थी तो सारे कर्जे उतर गए थे, सारी खजूरें बच गई थी। वो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं उहुद की लड़ाई का जब वक्त आ गया, रात को सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तैयारी का अंदाज देखो, यानी ये नहीं है कि सुबह जाना है और जान बचानी है, ये रात को तय कर चुके हैं कि सुबह जाना है और वापस नहीं आना। हजरत जाबिर कहते हैं कि मुझे अब्बा जी ने जब बुलाया, रात को कहने लगे मा अरानी इल्ला मक्तूलन फी अव्वाल मै युक्तल मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पर सुबह उहुद की लड़ाई है तो क्या सूरत हाल है? कहने लगे मुझे यकीन हो गया है कि मैं कल शहीद हो जाऊंगा। मा अरानी इल्ला मक्तूलन, पहले नंबर पर यह खबर है कि जंग होगी, क्योंकि यह भी तो एहतमाल है ना कि सुबह हो या ना हो, काफिर चले जाएं या जंग कुछ दिन के लिए मुअख्खर हो जाए। तो कहने लगे सुबह जंग होगी और सुबह मैं शहीद हो जाऊंगा। मा उरानी इल्ला मक्तूला, मेरे बारे में मैंने जो कुछ देख लिया है वो शहादत है। और फिर कब शहादत है? फरमाया फी अव्वल मै युक्तल मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन सहाबा की शहादत होगी, पहला नंबर मेरा होगा। तो 3 खबरें दे दी हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जंग से पहली रात को कि सुबह जंग है और जंग में शहादतें होंगी और मैं शहीद हो जाऊंगा और मैं पहले नंबर पे शहीद हो जाऊंगा। और कहने लगे मेरे बेटे, मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूं और मैंने जो पीछे छोड़ के जा रहा हूं, मेरे नजदीक तुझसे ज्यादा कोई अजीज नहीं है गैरा नफ्स रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार के सिवा, सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज्यादा जिसको मैं अजीज समझता हूं वो तुम हो। मेरे महबूब अलैहि सलाम के बाद तुम मुझे सबसे अजीज हो। तो मैं दुनिया से जा रहा हूं, मुझ पर कर्जे हैं, मेरे बेटे तुमने मेरे कर्जे भी उतारने हैं और तुमने अपनी बहनों का भी ख्याल रखना है। हमशीर गान तकरीबन 8 के करीब थी, उनका भी तुमने ख्याल रखना है और कर्जे भी मेरे तुमने उतारने हैं। मैंने तुम्हें पहले खबर दे दी है कि सुबह जो दिन है वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है और उस दिन के आगाज में मेरी शहादत हो जाएगी। और मैंने तुम्हें बता दिया है
کہ ہر چیز جو ہے، ہر چیز کائنات کی، اس کے بارے میں بندے کے فیصلے کچھ نرم ہو سکتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ شرطیں لگائی جا سکتی ہیں، مگر ایک میرے وہ محبوب ہیں جو تجھ سے بھی بڑے محبوب ہیں۔ تو میں اس لیے تجھے بتا رہا ہوں کہ باقی جتنے بھی خسارے ہو جائیں کبھی میرے محبوب کی غلامی میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ یہ تھا صحابہ کا سبق، یعنی آخری رات کو جو عہد کہ صبح میری شہادت ہے اور میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، تم میرے صاحبزادے ہو اور تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ میں ایک آقا کا غلام ہوں اور تم بھی ان کے غلام ہو، وہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں، تو زندگی تم نے یوں گزارنی ہے کہ کبھی کوئی شکوہ شکایت کا موقع نہ بنے کہ میں قبر میں تنگ ہوتا رہوں۔ تمہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ پیار کرنا ہے جو میں نے پوری زندگی ان کے ساتھ پیار کیا ہے۔ حضرت حضرت کہتے ہیں صبح ہو گئی، لما اصبحنا، جب صبح ہوئی، کانا اولا قتیل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا، سب سے پہلے جنہوں نے اس دن احد کی لڑائی میں جام شہادت نوش کیا وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر اپنے والد کے بارے میں یہ بیان کرتے، رات کو خبریں دی کہ یہ کل ہونے والا ہے۔ اب جس پیغمبر کے غلاموں کا یہ علم ہو کہ کل کے بارے میں اتنی اطلاع وہ بھی رکھتے ہیں، رب ذوالجلال کی عطا سے اور کسی مجنون لیلا کی داستان سے نہیں پڑھ رہا، صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت جابر خود اپنے والد صاحب سے یہ روایت کرتے ہیں، اور جو بخاری کی شروحات ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ کیا اس کا سبب کیا تھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں کہنے لگے، حضرت جابر تو راوی ہے نا، حضرت عبداللہ کی بات ہے، وہ رات کو جو بتا رہے ہیں اپنے بارے میں کہ کل میں شہید ہو جاؤں گا۔ اصل میں سبب یہ تھا کہ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے مبشر بن منذر، وہ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ تو مبشر بن منذر، حضرت مبشر بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ایک رات خواب میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے اور صورتحال اس جنگ کی پیدا ہو چکی تھی، جنگ احد کی، تو خواب میں انہوں نے کہا انتا قادم علینا فی هذه الايام، اے عبداللہ ان دنوں میں تم بھی ہمارے پاس پہنچنے والے ہو۔ یہ حضرت مبشر بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں جس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تو وہ سیدھے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خواب آیا ہے، مبشر بن منذر جو بدر میں شہید ہو گئے تھے مجھے ملے ہیں اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم بھی ہمارے پاس آنے والے ہو۔ تو محبوب علیہ السلام نے بردستہ کہا ھذہ شہادۃ، یہ پھر شہادت ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ تمہاری شہادت ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے جو خبر دینے کا انداز تھا، اس سے ایک اور خبر بھی ثابت ہو گئی کہ قبر والے قبروں میں جا کے بعد والوں سے پھر بھی باخبر ہوتے ہیں۔ مبشر بن منذر وہ حضرت عبداللہ کو مل رہے ہیں خواب میں۔ مبشر بن منذر کا خواب اب خواب نہیں رہا، سرکار کے سامنے پیش ہو گیا اور سرکار نے تصدیق کر دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ عبداللہ خواب خیال ہوتے ہیں، چھوڑ دو اس کو، سوچو ہی نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، محض خیال تھا۔ فرمایا نہیں یہ شہادت ہے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی نہیں، نبی کے غلام بھی خوابوں میں آ کے رہنمائی کر سکتے ہیں اور مطلع ہوتے ہیں احوال سے کہ ہم چلے گئے ہیں، پیچھے کیا ہونے والا ہے۔ جو بدر میں شہید ہو گئے ہیں احد کے واقعات سے باخبر ہیں اور کفار کی تیاری سے باخبر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم جس کارواں کے پہلے مسافر ہیں اس میں پیچھے بھی مسافر آ رہے ہیں۔ حضرت مبشر بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خواب میں ملے ہیں، نبی علیہ السلام کے سامنے خواب پہنچا ہے، آپ نے تصدیق فرما دی ہے، شہادت کی خبر دے دی ہے، اور پھر حضرت عبداللہ کا سوز یقین۔ یہ ہے ہمارا سبق کہ ان لوگوں کو یقین کیسا تھا، وہ ایسے عقیدے والے نہیں تھے کہ خبر کی تعبیر پوچھ کے پھر کہتے کہ یہ بھی خیال ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ خواب تھا، نبی علیہ السلام نے اگرچہ بتا دیا ہے مگر پھر بھی ایسا ہوگا نہیں۔ ان کا کیا یقین ہے؟ ان کو پتا ہے میری شہادت ہوگی، سرکار کے کہنے پر یقین ہو گیا ہے، اور پھر یہ اپنی طرف سے روشنی بھی آ گئی ہے کہ ہوگی اور پہلے نمبر پر ہوگی۔ یہ سارا سلسلہ ہے نکھت و نور کا، یہ سارا سلسلہ ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے
علوم کے فیضان کا کہ کہاں تک یہ بات پہنچی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اپنے بیٹے کو خبر دے رہے ہیں، ما ارانی الا مقتولا، میرا جو میرے بارے میں فیصلہ ہے سوائے شہادت کے کچھ نہیں۔ فی اول من یقتل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف شہید ہی نہیں ہوں گا، پہلے نمبر پہ شہید ہوں گا۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کل صبح ہوئی تو خبر 100% سچی ثابت ہو چکی تھی۔ اب اس مقام پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیونکہ جب شہادتیں زیادہ ہو گئی تو ایک ایک قبر میں کئی صحابی دفن کر دیے گئے، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عمر بن جموح انصاری کو دفن کر دیا گیا، اور یہ دونوں آپس میں بڑے گہرے دوست تھے، اسی مناسبت پر شاید دونوں کو اکٹھا دفن کر دیا گیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں مجھے اس بارے میں تشویش رہتی تھی کہ میرے والد کی قبر جدا ہونی چاہیے تھی، ان کی قبر میں اور کسی کو کیوں دفن کیا گیا؟ کہتے ہیں مجھے یہ بات ہمیشہ کھٹکتی تھی۔ فاستخرجتہ بعد 6 اشہر، بخاری شریف میں ہے، کہتے ہیں 6 مہینے بعد میں نے قبر اکھیڑ لی اور میں نے اپنے ابا جی کو وہاں سے نکالا۔ فاذا ہوا کالیوم وضعتہ ہنیہ، لگتا تھا آج ہی 2 منٹ پہلے قبر میں ان کو داخل کیا ہے۔ 6 مہینے کہتے گزر گئے، تو یہ بھی بخاری شریف کا بیان ہے۔ 6 مہینے گزر چکے تھے اور میں چاہتا تھا کہ والد محترم کی قبر جدا ہو۔ 6 مہینے بعد میں نے جس وقت قبر سے ان کو باہر نکالا تو یوں لگتا تھا بالکل چند لمحے پہلے ان کو سپرد خاک کیا گیا ہے، سوائے کانوں کے ان پر کچھ نشان بنے ہوئے تھے، بدن سارا اتنا سلامت تھا، اتنا چہرہ تر و تازہ تھا، اور اس انداز میں شہید کی زندگی اور ان کے پیکر کی حفاظت تھی۔ کہتے اگرچہ 6 مہینے گزر گئے تھے مگر پھر بھی بدن بالکل تر و تازہ موجود تھا، یوں لگتا تھا ہنیا، بالکل چند گھڑیاں بھی نہیں، بالکل ایک چھوٹی سی گھڑی، چھوٹا سا لمحہ گزرا ہے کہ ہم نے ان کو ابھی دفن کیا تھا، ابھی قبر سے باہر نکال لیا ہے۔ محترم سامعین حضرات، صحابہ کرام علیہم رضوان کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت سے جو فیض ملا ہے، اس سے جو وہ کچھ بتاتے ہیں وہ ایک مستقل باب ہے۔ اس واسطے ہم نے علوم غیب کا ایک پوری قسط جو ہے وہ اس موضوع سے رکھ دی ہے۔ اب وہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہتے تھے کھجوریں تھوڑی ہے اور قرضے بہت زیادہ ہے اور کیا ہوگا، محبوب علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، خود تشریف لے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے قرض خواہ بلائے، سارے قرضے اتارے، مغرب کے ٹائم مسجد میں پہنچے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرضے اتر گئے ہیں مگر ڈھیر میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ ائت ابا بکر و عمر، جاؤ یہ خبر ابو بکر صدیق کو بھی دو اور یہ خبر حضرت عمر فاروق کو بھی دو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں کو جا کے یہ خبر دو کہ نبی علیہ السلام گئے تھے، میری مشکل حل ہو گئی ہے، میرے غلاموں کو پتہ ہو، خبر دو ان کو۔ اب ان کے پاس جب یہ پہنچے تو انہوں نے کیا خبر سن کے کہا، لقد علمنا اذ صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صنع ان سیکون ذالک۔ اور جابر تم اب بتانے آئے ہو، ہمیں اس سے پہلے پتا تھا، جو خبر تم اب دینے آئے ہو یہ ہم ماضی میں جانتے تھے۔ کب ماضی میں؟ فرمایا جب ابھی تم نے ایک قرض خواہ کو بھی نہیں بلایا تھا، ایک کی بھی بوری نہیں بھری تھی، اس وقت اب تو سب کو دے کے آئے ہو۔ ہم اس وقت جانتے تھے اس بات کو کہ سارے قرضے اتریں گے، ساری کھجوریں بچ جائیں گی۔ کب؟ جب یہ کام ابھی ہونا تھا مستقبل میں، ہم ماضی میں جانتے تھے اب بیڑے پار ہو جائیں گے، کھجوریں بچ جائیں گی، قرضے سارے اتر جائیں گے۔ لقد علمنا، ہم نے جانا ماضی میں، ان سیکون ذالک، سین جس وقت مضارع پہ آ جائے تو ویسے مضارع میں عربی زبان کے اندر حال کا بھی معنی ہوتا ہے، مستقبل کا بھی، لیکن سین ہو تو پھر مستقبل پکا ہو جاتا ہے، پکا مستقبل۔ اور انہو تھا اصل میں، ہم نے جانا کہ مستقبل کے اندر کچھ وقت بعد جو کچھ ہونے والا تھا جابر ہم نے پہلے جان لیا۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام کی تربیت سے وہ فیض پا چکے ہیں، اتنا نور ان کے پاس بھی موجود ہے۔ معاملہ بعد میں ہونے والا ہے، سرکار کی نبوت کی وساطت سے اس کے بارے میں پہلے بھی علم رکھنے والے ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں باقاعدہ اپنی کتب کے اندر بالخصوص فیوض الحرمین کے اندر یہ وضاحتیں کی ہے
ایک صحابی نہیں, صحابہ کے بعد بھی اگر کوئی شخص اپنے نفس کی خلاف ورزی کرتا کرتا پکا ہو جاتا ہے اور خواہش سے آزاد ہو جاتا ہے, ہر وقت رب ذوالجلال کی رضا کو سامنے رکھتا ہے, تو وہ مادی علائشوں سے پاک ہوتا ہے, وہ دنیا کی گندگی جو ہے اس سے جس وقت منزہ ہو جاتا ہے, تو پھر رب ذوالجلال اس کو یہ شان دیتا ہے, وہ فرشتوں کی صف میں شمار ہونے لگتا ہے, اور اس کا آئینہ ادراک اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے دل کی تختی سے مستقبل کی خبریں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. خالق کائنات کی بندگی میں اس کی اذن کے تابع رہ کر نبوت کے زیر سایہ اسے یہ فیضان مل جاتا ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کے لیے آنکھوں کے سامنے سے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں, پردے دور ہو جاتے ہیں. یہ ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, لولا ان الشیاطین یہومون علی قلب بنی آدم لناظروا الی ملکوت السماء. فرمایا اگر شیطانی پھندوں کے جو پردے ہیں, شیطانی وسوسات کے جو گندگی ہے وہ بندے کے دل پر نہ لگے اور شیطان بندے کے دل کے گرد چکر نہ لگائے, شیطان دل تک نہ پہنچ سکے, شیطان کو دل کی دھرتی سے دیس نکالا دے دیا جائے اور شیطان کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے باہر نکال دیا جائے, اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لناظروا الی ملکوت السماء, پھر فرش پہ بیٹھ کر بندے کی نگاہ آسمانوں کے پار بھی دیکھ سکتی ہے. 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو, جو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جس کی وضاحت کرتے ہیں, یہ شان مل جاتی ہے اللہ کے ولی کو کہ جس وقت وہ خواہشات کا بندہ نہیں ہوتا, اپنے نفس کو مار دیتا ہے اور نفس کے جانور کو ذبح کر کے رب ذوالجلال کی بندگی میں مست ہو جاتا ہے. اس وقت اس کا دل دھندلا نہیں ہوتا, دل ستھرا ہوتا ہے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 4-10 فٹ تو کیا 15-20 میل تو کیا لناظروا الی ملکوت السماء, وہ آسمان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی ان کو نظر آ جاتا ہے. اس لیے اب دیکھیے اس پر بطور گواہی ایک بات, حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ آپ کا ایک قصیدہ ہے جس میں آپ نے اپنے اسرار کا ذکر کیا جس کو قصیدہ غوثیہ کہا جاتا ہے, اور اس کے سوا حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مختلف قصائد کے اشعار ہیں جن میں آپ نے غیب کی خبریں دی. غیب کی خبریں نبوت کے زیر سایہ, ولی مستقل نہیں ہو سکتا, نبوت کے زیر سایہ اور نبوت اللہ کی عطا سے. کیا فرماتے ہیں یہ دونوں اشعار آج بھی جو روضہ پاک کے مین گیٹ ہیں حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا, یہ لکھے ہوئے ہیں اور صدیاں گزر گئی ہیں. ہر سال ہر مہینہ حضرت غوث پاک کی اس دی ہوئی خبر پر مہر صداقت لگا رہا ہے. کہنے لگے ولو القیت سری فی بہاری لسار الکل غورا فی الزوالی, اگر میں اپنا راز سمندر پہ ڈالوں تو سمندر کا پانی خشک ہو جائے. ولو القیت سری فی جبالی لدکت واختفت بین الرمالی, اگر میں اپنا راز پہاڑوں پہ ڈالوں تو پہاڑ ریت بن جائیں یعنی ریزہ ریزہ ہو جائیں. ولو القیت سری فوق نار لخامدت وانطفت من سر حالی, اگر میں اپنا راز آگ پہ ڈالوں تو آگ بجھ جائے. ولو القیت سری فوق میتن لقام بقدرت المولا تعالی, اگر میں اپنا راز مردے پہ ڈالوں تو اللہ کی اذن سے زندہ ہو جائے. بلاد اللہ ملکی تحت حکمی وقتی قبل قلبی کا سفالی, فرما اللہ کے سارے شہر ملک اللہ کے ہے, ملک وہ خدا کا, حکومت ان میں میری چلتی ہے. بلاد اللہ ملکی تحت حکمی وقتی قبل قلبی کا سفالی, مجھے رب ذوالجلال نے بہت جلد باطن کی صفائی دے دی. نظر تو الی بلاد اللہ جمعن کا خردلۃ علی حکم اتصالی, فرمایا میں دنیا کے سارے شہروں کو یوں دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے. یہ قصیدہ غوثیہ جس کو قصیدہ خمریہ بھی کہا جاتا ہے, اور یہ اولیاء کے وظائف کا حصہ ہے. اس قصیدے میں خاص لذت ہے, لطافت ہے. تو آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس صورتحال پر دل کی صفائی کے لیے تقریباً 30 سال لگائے, حالانکہ مادرزاد ولی ہیں, اور اس کے بعد بھی آپ نے ترقی چاہی اور مزید کوششیں کی اور یہاں تک مقام آ گیا. اب آنکھ اٹھاتے ہیں اور بلاد اللہ کو دیکھتے ہیں اور دور دور تک نگاہ جاتی ہے
بلکہ یہاں تک اگر کوئی بندہ اپنی مجلس میں آ بیٹھا ہے تو ہر ایک کے دل تک نگاہ جاتی ہے. کئی بار ایسا ہوا لوگ سوال لے کے آئے ہیں تو حضرت غوث پاک نے ان کو سوال نہیں کرنے دیا، جواب پہلے دے دیا ہے. اور اگر کوئی چیک کرنے آیا ہے کہ یہ علم شریعت پڑھاتے ہیں اور یہ ساتھ یہ معرفت کی باتیں بتاتے ہیں، ایک بہت بڑا امام آ کے بیٹھ گیا حضرت غوث پاک کے مجمع میں، فرمایا تجھے میری بات کی سمجھ کیسے آئے؟ تمہارا تو وضو ہی نہیں ہے اس وقت، پہلے وضو کرو تو پھر تمہیں پتا چلے. اب یہ شان ہے، یہ ان کا انداز ہوتا ہے اللہ والوں کا، اور اتنی روحانیت تیز ہو جاتی ہے. حضرت غوث پاک کا ایک شعر اور اس پر تمہارے دل بھی آج بھی مہر صداقت لگائیں گے. فرمانے لگے افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربوا. پہلا مصرع یہ ہے افلت شموس الاولین وشمسنا. پہلے جو لوگ تھے ولی صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد کی بات ہے، ان ولیوں کے سورج غروب ہو گئے. افلت شموس الاولین، پہلوں کے سورج غروب ہو گئے، چمکے فیض دیا مگر پھر غروب ہو گئے. وشمسنا، اور ہمارا سورج یہ غروب ہو جائے گا. کہتے ہیں وشمسنا، ہمارا سورج ابدن علی افق العلا، ہمیشہ بلندی پہ رہے گا. لا تغربو، کبھی غروب نہیں ہوگا. یعنی ایک بندہ محدث ہے، مفسر ہے، زمانے کا مقتدا ہے، مبالغہ تو نہیں کر سکتا. اس وقت کیا ان کے پاس بنیاد تھی کہ غیب کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں اپنے لحاظ سے خبر دے دی کہ شمس ہونا، ہمارا سورج ابدن علی افق العلا، ہمیشہ بلندی پہ رہے گا. لا تغربو، کبھی غروب نہیں ہوگا. حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے صدیوں قبل یہ کہا تھا. آج بھی گلی گلی، محلے محلے، شہر شہر حضرت غوث پاک کی 11ویں کا انعقاد اس پر مہر صداقت لگا رہا ہے کہ آج بھی سورج طلوع ہے اور سورج کا فیض سینوں تک پہنچ رہا ہے. اس پر دلیل یہ ہے کہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے بھی تو بغداد شریف کی زمین بانج نہیں تھی، بڑی زرخیز تھی، اور بڑے بڑے ولی وہاں پہ پیدا ہوئے. ولی نہیں، ولیوں کے سردار پیدا ہوئے. ایک دو نہیں، بغداد شریف کے ایک ایک محلے میں 10-10 ہزار ولی کے مزارات. اس واسطے تاریخ میں بغداد شریف کا نام مہد الاولیاء ہے، اولیاء کا پنگھوڑا. روضۃ الصالحین بغداد کا لقب ہے، مدینۃ السلام والاسلام، سلام اور اسلام کا شہر، اور روضۃ الصالحین، صالحین کا گلستان. ایک ایک محلے میں 10-10 ہزار ولی کا مزار. وہ بغداد شریف کہ جہاں پر حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے پہلے چوٹی کے ولی ہوئے، حضرت معروف کرخی، حضرت سری سکتی، حضرت داؤد تائی، حضرت جنید بغدادی، حضرت حبیب اعجمی رحمت اللہ علیہم. یہ صرف ولی نہیں تھے، سید و طائفہ تھے، ولیوں کے سردار تھے جن کی ولایت پورے عروج پر رہی. مگر آج اس بات پر تم اتفاق کرو گے کہ بچہ بچہ جو بغداد شریف کا نام لیتا ہے تو حضرت معروف کرخی کی وجہ سے نہیں، 11ویں والے پیر کی وجہ سے لیتا ہے. بغداد شریف کا تعارف جو ہے پورے عالم اسلام میں روحانی حلقوں کے اندر، تو وہ حضرت غوث پاک کا مرہون منت ہے، حضرت غوث پاک کی وجہ سے ہے. حضرت غوث پاک کی وجہ سے بغداد کو شہرت ملی، بغداد کو تعارف ملا، اور بغداد شریف کو آج تک ایک شان اور ایک مقام ملی. بغداد کی جس کے درختوں کے بارے میں حضرت سلطان باہو جیسے قصیدے لکھتے رہے، یہ بغداد کے ٹکڑوں کی بات ولیوں نے ہمیشہ کی ہے. تو یہ جو تعارف ملا ہے بغداد شریف کو، اگر حضرت غوث پاک کی وجہ سے ملا ہے تو ماننا پڑے گا. پہلے لوگوں کے سورج غروب ہو گئے، فرمایا ہمارا سورج ہے کبھی بھی غروب نہیں ہوگا. افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربوا، کبھی بھی غروب نہیں ہوگا. لہذا وہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں بعد جن کی نسل پاک کا ایک فرزند بولتا ہے اور ان کا بولا ہوا وہ نقش کا حجر ہو جاتا ہے، لکیر بن جاتی ہے لوہے کے اوپر، اور وہ بات ہمیشہ باقی رہتی ہے اور وہ کاروان جاری رہتا ہے، اور ان کی بات کی صداقت کو زمانہ ثابت کرتا ہے. تو جن کی اتنی بعد میں آنے والے فرزند کا علم اتنا تیز ہے، اس جد امجد کے علم کا عالم کیا ہوگا. محتشم سامعین حضرات، حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ
اور صرف ایک نہیں, ہر ولی ان کے لیے یہ صورتحال ہے اور یہ انداز موجود ہے بعد کے احوال کے لحاظ سے, قرائن کے لحاظ سے. اور آپ خود اولیاء سے وابستہ ہیں, جو کامل اولیاء ہیں ان کے بارے میں آپ خود جانتے ہیں, خود آپ پہنچے ان کے پاس دل میں کوئی بات لے کر, ابھی بیان کرنے کی ضرورت نہ آئی, جواب پہلے مل گیا. اور ایسا بارہا سوسائٹی میں ہوتا رہا. تو اس واسطے یہ ایک ولایت نبوت کے فیضان کا ایک حصہ ہے, اور اس میں یہ شعبہ بھی بعض کے لیے طے شدہ ہے کہ رب ذوالجلال وہ نگاہ دیتا ہے جو صرف چہرے کو دیکھنے والی نہیں, وہ دل کو بھی دیکھتی ہے, اور دل کو دیکھ کر دل میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا وہ نگاہ اعلان بھی کرتی ہے, ادراک بھی کرتی ہے, اور جو تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں کو پورا بھی کر دیا جاتا ہے. محتشم سامعین حضرات, آج ضرورت ہے اولیاء اللہ کے مشن کو عام کیا جائے, بالخصوص ایسے حالات میں کہ جب ہر طرف ملک آتش فشاں بن چکا ہے اور ارض مقدس پر لاشوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں, اور ایسی ایسی عصبیتیں پیدا ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ ملک جو نظریے کی بنیاد پہ بنا تھا اس کی بنیادیں کھوکھلی ہوتی جا رہی ہیں. بالخصوص کراچی کے جو واقعات ہیں ان کی وجہ سے پورے ملک کی چولیں ہل گئی ہیں اور اس پورے نظام کو ایک خطرہ لاحق ہے. اس وقت یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ ہمارے ارباب حکومت کو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے, اور وہ لسانی تنظیم جس کے دامن پر 2-4 نہیں ہزاروں لوگوں کا خون موجود ہے, ان بگوڑوں کو لگام دینی چاہیے اور اس تنظیم کو غیر مسلح کر کے اس کے دفتر سیل کر دینے چاہیے, اور ان کا بگوڑا جو لندن میں بیٹھ کر انہیں وہاں سے شیطانیت سکھاتا ہے, جس پر سینکڑوں قتل کے FIR درج ہے, اس کو ملک میں لا کر اس پہ کیس اور اس پہ چلانا چاہیے, اور اس سے قصاص کے طور پر اس کو پھانسی پہ لٹکانا چاہیے. کل 12 ربیع الاول شریف کا وہ مقدس دن پچھلے سال اسی دہشتگرد تنظیم کا وہ کارنامہ تھا, معاذ اللہ وہ برا کام کہ میلاد شریف کے حسین موسم کو خون سے انہوں نے آلودہ کر دیا, اور 60 کے قریب اہل سنت و جماعت کے قائدین, علماء اور کارکنان شہید ہو گئے. اور اس وقت کچھ لوگ پھر شک میں تھے, لیکن اب تو پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طرح کراچی کے اندر قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا, اور ان لسانی بگوڑوں نے جن کا نہ کوئی دین لگتا ہے نہ کوئی ایمان لگتا ہے, ورنہ میلاد شریف کی محفل ہو اور کون مومن جو ہے وہ ایسا کرے گا. اور بالخصوص جو ان کا بگوڑا قائد ہے اس کے تم نے بیان پڑھے ہوں گے, اس نے جو متفقن علیہ شخصیات ہیں ان پر تنقید کی ہے. خلفائے راشدین کے بارے میں اس نے راشدین کے بارے میں بکواس کی ہے, خلفائے راشدین کے بارے میں یہ جملے اس کے اخباروں میں چھپے کہ ان میں 3 تو وہ تھے جن کو لوگوں نے قتل کر دیا تھا. یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ خلافت راشدہ بھی معاذ اللہ کوئی معیاری خلافت نہیں تھی, کہ اس وقت وہ لوگ بھی کوئی حکومت چلانے کے اہل نہیں تھے اور ان سے بھی لوگ تنگ تھے, اور جس کے نتیجے میں ان کی شہادتیں ہو گئی. تو یہ اپنے آپ کو ایک ریفارمر کی شکل میں پیش کر کے خلافت راشدہ کا مذاق اڑانا چاہتا ہے, خلافت راشدہ پر تنقید کرتا ہے, اور پھر کبھی سلطان محمود غزنوی اس پر حملہ ہے, اور کبھی علامہ محمد اقبال کے نظریے پر حملہ ہے, اور ہندوستان کے ساتھ محبت اور نظریہ پاکستان کی مخالفت. ہندو پریس میں جا کر نظریہ پاکستان کا بیوپاری بن کے نظریے کے سودے کرنے والا یہ شخص کبھی بھی ہمارے ملک کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. اس واسطے یہ ضرورت ہے, اب جس وقت ایک بار ان کا پردہ چاک ہوا ہے اور عام پریس میں اور پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے, اس وقت ہماری حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے جو اب گھونڈے انداز سے معافی کا لفظ بول رہے ہیں. جتنے خون انہوں نے کیے ہیں ماضی میں, فوجیوں کو پکڑ کر ان کے گھٹنوں کے اندر انہوں نے جو ڈرلوں کے ساتھ سوراخ کر کے مرچیں بھری ہیں, پتھروں سے فوجیوں کے سر کچلے ہیں, پولیس افسران کو اپنے تہخانوں میں لے جا کر ان کو ٹارچر کیا ہے, 1000 سے زائد لوگوں کو, کارکنوں کو, دیگر جماعتوں کے کارکنوں کو پکڑ کر موت کی وادی تک ان کو یہ پہنچانے والے لوگ, کراچی جو روشنیوں کا شہر تھا اس کو انہوں نے اندھیروں میں ڈبو دیا ہے. اس واسطے اس وقت حقیقی طور پر ملک کے مفاد میں جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ حکومت کے ذمے ہے کہ وہ صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے ایسے لوگوں کی سرپرستی نہ کرے, بلکہ جو اس ملک کے اندر خون کا بازار گرم کر رہے ہیں, کا ان کا تعلق کسی جماعت کے ساتھ ہو, ان لوگوں کو لگام دے کر
اس ملک کو جو اس کی اصل حیثیت ہے نظریے کے مطابق اس کو آگے بڑھایا جائے. میری دعا ہے رب ذوالجلال اس ملک کو استحکام عطا فرمائے.